الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام کلثوم ولی محمد ہے اور میں رانا لیاقت علی خان گورنمنٹ کالج آف ہوم اکنامکس میں اسلامک اسٹڈیز کی لیکچرر ہوں۔ اپنے پچھلے آڈیو میں ہم نے جو چیپٹر شروع کیا تھا، چیپٹر 3 اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس چیپٹر کو شروع کرتے ہوئے اس کی ایک ہیڈنگ یعنی اس کا ٹاپک دیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا۔ آج اسی تھرڈ چیپٹر کے اگلے کچھ ٹاپکس ہم دیکھیں گے، جیسے اخوت، مساوات اور صبر و استقلال وغیرہ۔ پچھلے بھی میں نے اپنے آڈیو میں آپ کو ساتھ بتایا تھا وہ جو رحمت للعالمین کا ٹاپک پڑھانے کے بعد کہ ایگزام میں یہ کس طریقے سے آئے گا، یہ اس میں سے کس طرح سے سوال آئیں گے۔ اور آج بھی جب میں یہ تینوں ٹاپک پڑھا لوں گی، اخوت، مساوات، صبر و استقلال، تو اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایگزام میں کس طریقے سے تیاری کرنی ہے ایگزام کے لیے۔ اب ہم شروع کر دیتے ہیں اپنا ٹاپک، اخوت۔ اخوت یعنی بردرہڈ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عرب معاشرے میں آئے تو اس وقت اس عرب معاشرے کی حالت یہ تھی کہ وہاں ہر وقت فتنہ فساد، جنگ و جدل پھیلا ہوا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے، قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، معمولی باتوں میں جنگیں شروع ہو جاتی تھیں اور سال ہا سال تک یہ جنگیں قائم رہتی تھیں۔ ان کی نسلوں کی نسلیں ان جنگوں میں ختم ہو جایا کرتی تھیں، اور یہ لڑائی جھگڑے شروع کس پر ہوتے تھے؟ بہت ہی معمولی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ مثال کے طور پر کسی نے کنویں سے پانی پلاتے ہوئے اپنے گھوڑے کو دوسرے کے گھوڑے سے آگے بڑھا دیا تو اب اس بات پر ایک لڑائی شروع ہو گئی، جنگ شروع ہو گئی، لڑائی جھگڑا نہیں۔ اور یہ جنگیں جو ہیں وہ سالوں تک، نسلوں تک جاری رہتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اس معاشرے میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے، اپنی تعلیم سے، اپنی محبت سے انہیں بالکل بدل کر رکھ دیا۔ وہ جو کل کے دشمن تھے آج کے دوست ہو گئے، وہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے قبیلے تھے بھائی بھائی بن گئے۔ اس نعمت کی طرف اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں توجہ دلائی اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں فرمایا، اور تم پر جو اللہ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جب کہ تم دشمن تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ محبت کا جو جذبہ ان میں پیدا ہوا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے پیدا ہوا، ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی تربیت کی وجہ سے پیدا ہوا، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں مال و دولت یا کچھ بھی اور خرچ کر کے انہیں اپنا بنایا جا سکتا۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد کیا ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، بے شک وہ بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچ کر جو سب سے پہلا اور اہم کام کیا وہ آپ نے مواخات کا رشتہ قائم کرنا تھا۔ اچھا، مواخات کس کو کہتے ہیں یہ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جن مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کی ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو مسلمان پہلے سے مدینہ میں رہتے تھے ان کو انصار کہتے ہیں۔ یہ تعریف بہت اہم ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، اور یہ بھی ایگزام میں آ جاتی ہے شارٹ آنسر کوئسچن میں کہ مہاجر کس کو کہتے ہیں اور انصار کس کو کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو مواخات کا رشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، یہ تاریخ میں اپنی مثال آپ ہے۔ ایسا رشتہ اور ایسی محبت کہیں بھی اور نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور انصار صحابہ نے کس قدر محبت سے اپنے مہاجر بھائیوں کو خوش آمدید کہا کہ اپنے مکان، اپنے باغ، اپنے کھیت، اپنے تجارت، ہر چیز کو آدھا آدھا کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو پیش کر دیا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے، یعنی حقیقی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اور یہ مواخات کا رشتہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کی محبت کی وجہ سے ان کے دلوں میں آیا تھا۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی اسوہ کو، مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے اسی اسوہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے
ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر کوئی تکلیف آئے، کوئی مصیبت کا وقت آئے، چاہے جانی طور پر یا مالی طور پر، تو تمام دوسرے مسلمانوں کو چاہیے کہ انہیں ایسے موقع پر تنہا نہ چھوڑیں، اکیلا نہ چھوڑیں، ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں، انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ تو یہ اخوت کا جو ٹاپک تھا، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام مسلمان چاہے دنیا کی کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، خطے سے، رنگ و نسل سے ہوں، امت کے ہونے کی حیثیت سے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں۔ ہر تکلیف کے، مصیبت کے، پریشانی کے موقع پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اسوہ سکھاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا یہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا۔ اب میں یہ بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ اخوت جو ہے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ عموماً ایگزام جو ہے اس میں شارٹ نوٹ کی شکل میں یہ آتا ہے۔ اچھا، شارٹ نوٹ کی شکل میں آنے کے علاوہ اگر شارٹ آنسر کوسچن میں آئے تو وہ کس طریقے سے آ سکتا ہے، کیا کیا سوال بن سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر مہاجر کس کو کہتے ہیں، انصاری صحابی سے کیا مراد ہے، یہ تعریف آنی چاہیے آپ کو۔ مواخات کا رشتہ کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، پھر یہاں پر جو ہمارے پاس ایک حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، یہ یاد ہونی چاہیے، یہ بھی جو ہے وہ شارٹ آنسر کوسچن میں آ جاتی ہے، اس کا ترجمہ بھی۔ یہ ایک ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا اخوت کا۔ نیکسٹ ٹاپک شروع کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک یہ شارٹ نوٹس ہیں جو چیپٹر 3 ہمارے پاس ہے، اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہیں وہ سب شارٹ نوٹس کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ اب مساوات یعنی ایکویلٹی، یہ سیکنڈ ٹاپک ہم اس کا شروع کرتے ہیں۔ مساوات، ایکویلٹی کا مطلب کیا ہے کہ معاشرے میں موجود تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ایک نگاہ سے دیکھنا، ذات پات، رنگ، نسل، امیر، غریب، آقا، غلام، کسی بھی وجہ سے ان میں امتیاز نہیں کرنا، ان میں فرق نہیں کرنا، ان کو الگ الگ نہیں رکھنا۔ اور اسلام دنیا کا واحد دین ہے کہ جس نے واقعتاً یہ مساوات کر کے دکھائی لوگوں کے درمیان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عملی طور پر مساوات کا نمونہ جو ہے وہ معاشرے کو بنا کر دکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ کبھی بھی امیر اور غریب میں، بڑے چھوٹے میں، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ قبیلے کے یا کمتر خاندان کے، یا اس زمانے میں جیسے غلامی کا رواج تھا تو غلام کو یا آقا کو غلام پر ترجیح دینا، ایسا کبھی بھی نہیں کیا۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون تھے؟ غلام تھے، فارسی غلام۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، رومی غلام تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں، وہ حبشہ کے غلام تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جیسے قریش کے اعلیٰ خاندان کے کسی انسان کی قدر و منزلت ہو سکتی ہے، ویسی ہی ان کی بھی ہوتی تھی۔ حضرت بلال حبشی تو ایسے تھے، حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، کالے سیاہ، ان کے بارے میں آتا ہے تاریخ میں کہ گھنگریالے سے ان کے بال تھے، موٹے موٹے ہونٹ تھے ان کے، لیکن انہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی جب بلاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ سیدنا بلال، میرے آقا بلال۔ اب دیکھیں ایک غلام کو کیا قدر و منزلت حاصل ہے، اور اس کی وجہ کیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خاطر جو قربانیاں دیں، جو تقوی، جو دینداری، اس میں وہ جو آگے بڑھے، تو اس وجہ سے ان کی جو ہے وہ اتنی زیادہ حیثیت، اتنی زیادہ قدر و منزلت تھی۔ ابھی مساوات کا عملی مظاہرہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھی زاد بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دی، حالانکہ اس زمانے میں تو بہت ہی زیادہ معیوب بات سمجھی جاتی تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان کی، قریش کی معزز خاتون، اور ان کی شادی کس سے ہوئی؟ آزاد کردہ غلام سے۔ لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں قائم کیں اپنی ذات سے۔ مزید یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کے درمیان کیسے زندگی گزاری، کوئی الگ سے مسند اونچی، کوئی قبہ، کوئی چوغا، کوئی دستار، کچھ بھی ایسا الگ سے نہیں انہوں نے کیا کہ وہ ان کو الگ سے دیکھا جائے، پہچانا جائے۔ آتا ہے تاریخ میں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے اور ایک جگہ قیام کیا،
تو مختلف لوگ جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے، جنہوں نے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں تھا. ان میں سے بہت سارے غلط فہمی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل لیتے تھے، ہاتھ ملا لیتے تھے انہیں اللہ کا نبی سمجھ کر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ سے ایسی جگہ، ایسی کرسی، ایسی مسند کچھ بھی نہیں بنائی تھی. اپنے صحابہ کرام کے درمیان زمین پر بیٹھتے تھے. ان کا حجرہ بھی بہت سادہ، ان کا لباس بھی بہت سادہ. اسی طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے دوران، مسجد قباء کی تعمیر کے دوران، پھر غزوہ خندق میں خندق کھودنے کے وقت جیسے تمام صحابہ کرام نے کام کیا، پتھر اٹھائے اور تمام کے تمام کام کیے، ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیے. اپنے آپ کو بالکل کبھی برتر نہیں سمجھا، حالانکہ تمام تر انسانوں سے اور تمام تر انبیاء سے وہ افضل. تو یہ جو مساوات جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے، ایکویلٹی کی تعلیم دیتا ہے، تمام مسلمانوں کو برابر کی نظر سے دیکھنا اور تمام مسلمانوں کے ایک جیسے حقوق کا ہونا، اس کا عملی مظاہرہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہمیں ان کی سیرت سے اس کے جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں. اس سلسلے میں اہم ترین بات تو خطبہ حجۃ الوداع کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ بھی ایک ہے. کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ گورے کو کالے پر اور نہ کالے کو گورے پر، سوائے تقویٰ کے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے وہ سمجھیے انسانی حقوق کا منشور ہے، چارٹر آف ہیومینٹی ہے اس کو کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امتیازات یکسر ختم کر دیے، بس ایک ہی چیز رکھی، جو دیندار ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کا سے زیادہ قرب اور تعلق رکھنے والا ہے، وہی اعلیٰ و ارفع ہے. اچھا، ابھی ہم نے یہ نیکسٹ ٹاپک بھی کمپلیٹ کیا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سارے ٹاپکس کیسے ہیں، شارٹ نوٹس کی شکل میں ہیں، اور مساوات یعنی ایکویلٹی کا ٹاپک ختم کیا. اس میں سے بھی جو ہے وہ مختصر سوال و جواب یعنی شارٹ آنسر کویشچنس میں سے بنتے ہیں. مثال کے طور پر مساوات کی تعریف آنی چاہیے، پھر یہ جو خطبہ حجۃ الوداع والا یہ حدیث ہے وہ آنی چاہیے، اس کا ترجمہ یاد ہونا چاہیے. یہ ایگزام میں آ جاتا ہے عموماً شارٹ آنسر کویشچنس میں. ہم اپنا اب تیسرا ٹاپک شروع کرتے ہیں. سلائیڈ پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، صبر و استقلال. صبر کے لغوی معنی، اچھا لغوی معنی کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میننگ کو، یعنی کسی لفظ کے ڈکشنری میں جو مطلب نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں لغوی معنی، لغت میں کیا مطلب نکلتا ہے. تو صبر کے جو ڈکشنری میننگ ہیں وہ ہیں روکنا، برداشت کرنا، یعنی کسی مصیبت، تکلیف، ناگوار حالات میں اپنے آپ کو منفی رد عمل سے، نیگیٹو ری ایکشن سے روکنا، یہ صبر کہلاتا ہے. اور استقلال کا مطلب ہے جم جانا، مضبوط ہونا. تو صبر و استقلال کا مطلب کیا ہے؟ دل کی مضبوطی کے ساتھ، اخلاق کی بلندی کے ساتھ اپنے مشن پر ڈٹے رہنا، اپنے کام پر ڈٹے رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ کہلاتا ہے صبر و استقلال. صبر کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے قرآن پاک میں. جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کی ہیں، ایک اہم ترین صفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. سورہ لقمان آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو مصیبت بھی تمہیں پیش آئے اسے برداشت کرو، یہ بڑے عزم کی بات ہے. ایک اور جگہ سورۃ البقرہ آیت 153 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مشہور آیت ہے، ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، ان کے صبر کے نتیجے میں انہیں اپنے مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوتی ہے. ہم جیسے چیپٹر دیکھ رہے ہیں نا اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں کس طرح سے رہنمائی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ جیسے ہی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو حق کی طرف بلایا، تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کیں. نعوذ باللہ آپ کو کاہن کہا جاتا، جادوگر کہا جاتا، پاگل کہا جاتا، مجنوں کہا جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تمام تر باتوں پر صبر کرتے رہتے اور اپنے مقصد پر ڈٹے ہوئے لوگوں کو بلاتے رہتے حق کی طرف.
حد تو یہ تھی کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے تو کفار کی ایک جماعت بھی وہیں پر موجود تھی. ان کا بڑا سربراہ عقبہ بن ابی معیط، اس نے کیا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وہ سجدے کی حالت میں تھے اونٹ کی اوجڑی ڈال دی. اب آپ دیکھیں اوجڑی کس قدر گندگی اس میں ہوتی ہے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دی اور پھر خوب جو ہے وہ کہکے لگانے لگے. کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر بتایا، وہ آئیں، دوڑتی ہوئی آئیں، روتی جاتیں اور کافروں کو بد دعا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بیٹی صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ ان کی بہتری کس چیز میں ہے. دیکھیں ایک طرف ان کا سلوک کیا ہے اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں کیا ہیں ان کے لیے. اسی طریقے سے جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا تبلیغ کا کام شروع کیا، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا لیکن فوراً ہی دشمن بن گیا، اور اس کی بیوی ام جمیل، یہ دونوں دشمنی میں جو ہے وہ آگے نکل گئے. ابو لہب تو لوگوں سے کہتا پھرتا تھا، لوگوں یہ دیوانہ ہے، اس کی باتوں پر کان نہ دھرو، نعوذ باللہ. اور اس کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزریں تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ زخمی ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کے ساتھ ساری تکلیفیں اٹھائیں، کبھی بد دعا کے الفاظ نہیں کہے اور اپنے مقصد پر ڈٹے رہے. اب جب کفار نے یہ دیکھا کہ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وربل پرسیکیوشن کیا، یعنی زبان سے ان کو برا بھلا کہا، یا چاہے جسمانی تشدد کیا، کسی طریقے سے باز نہیں آ رہے، تو کیا کیا انہوں نے؟ پورے کے پورے خانے بنی ہاشم کو نبوت کے 7ویں سال شیب ابی طالب میں محصور کر دیا. محصور سمجھتے ہیں؟ کوڈرنٹ کر لینا، یعنی ان کو اس گھاٹی سے، جس کو اب شیب بنی ہاشم کہتے ہیں، شیب ابی طالب بھی کہتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی، لوگوں سے ملنے کی، کام کاج کرنے کی، تجارت کرنے کی، کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کی، کسی بھی چیز کی اجازت نہیں تھی. ہر طرح کا میل جول بند، اور ایسے ظلم و ستم کیے. بچوں کے رونے بلکنے کی، عورتوں کے رونے کی آوازیں بھوک سے باہر آتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ وہ 3 سال تک اس قید میں رہے، اس محصوری کی حالت میں رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کیں، لیکن صبر و استقلال سے، پامردی کے ساتھ اپنے مقصد پر اللہ کی رضا کی خاطر ڈٹے رہے. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہی کو فتح یاب کیا. تو یہ ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا ہے؟ صبر و استقلال سے اپنے مقصد کے لیے جس کو شروع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ صبر کے ساتھ، پامردی کے ساتھ اس کو جاری رکھیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں، چاہے کوئی بھی مصیبت آئے، مشکل آئے، تکلیف آئے. یہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے سبق ملتا ہے. اچھا، یہ جو ٹاپک ہم نے پڑھا ہے صبر و استقلال، یہ بھی شارٹ نوٹس میں سے ہے، اور اس میں آپ کو کیا کچھ آنا چاہیے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے؟ ایک تو سب سے پہلے صبر و استقلال کی تعریف، ڈیفینیشن جو ہے اس کی آنی چاہیے. پھر اس میں ایک دو جو واقعات ہیں، جیسے شیب ابی طالب کا واقعہ ہے، یہ اسی طریقے سے ابو لہب اور اس کی بیوی والا واقعہ ہے، یہ سب آنا چاہیے. اچھا، یہ جو جتنے بھی ٹاپکس اب ہم پڑھیں گے چیپٹر 3 میں، ان کی آپ کو تھورو اسٹڈی کرنی ہے، کیونکہ عموماً اس میں سے شارٹ آنسر کوشچنس میں سے آ جاتا ہے. تو آج کا ہمارا جو لیکچر تھا وہ ختم ہوا.